ڈاکٹر جوزف گوئبلز، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بہت اعتماد سے جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ کو اتنا دہراتا تھا کہ لوگ اسے سچ سمجھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسے مین آف متھس بھی کہا جاتا تھا۔ ایسے غیر حقیقی واقعات کرتا تھا جن کا سنا جانا اور دہرایا جانا اچھا لگتا تھا۔ نوجوان نسل کو غلط کاموں کی طرف پروان چڑھانا اور ہٹلر کو قابل تقلید ہیرو بنانا یا رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن بن چکا تھا۔ اسی لیے تو ہٹلر نے 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتے ہی اسے پروپیگنڈا کا وزیر بنا دیا تھا۔ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کے باعث جرمنی کے حالات یہاں تک جا پہنچے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں اور رشتوں کی تقدیس بلا کر انہیں نقصان پہنچاتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے اور نسل پرستی کے جنون میں مبتلا ہو کر جانے کیا کیا کر بیٹھتے تھے۔ ہٹلر کو چھونے کی آرزو، ہاتھ میں لانے کی خواہش اور اسے ایک نظر دیکھ لینے کا خبت ان کے ذہنوں پر سوار رہتا تھا۔ جوزف گوئبلز، جو بعد میں ڈاکٹر جوزف گوئبل کہلایا، اپنی اس کامیابی پر پھولے نہیں سماتا تھا۔ ہٹلر کی تھپکیاں اسے نئی جھوٹ گھڑنے کے لیے نیا حوصلہ دیتی تھی۔ جوزف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کو جدید اور سائنسی خطوط پر استوار کیا اور ایسے جارحانہ پروپیگنڈے کی بنیاد رکھی جس کی مثال اس سے پہلے کی مغربی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جوزف گوئبلز صرف ایک ہی دن کے لیے جرمنی کا چانسلر بنا تھا۔ اٹلی میں مارکونی ریڈیو ایجاد کر چکا تھا اور مغرب میں فلمی عکس بندی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جوزف نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ نازیوں کے جھوٹ، جبر اور جارحانہ عزائم پر مبنی اقدامات ہی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا باعث بنے۔ پولینڈ اور فن لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد جوزف گوئبل نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک کی سرحدوں پر طاقتور فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر نصب کیے اور اپنے پروپیگنڈسٹ کو محبت برے پیغام مسلسل نشر کرنے کی ہدایات دی۔ یوں گویا ڈنمارک والوں کے لیے محبت اور امن کے گیت یوں گائے جانے لگے جیسے ان دو ملکوں کے درمیان کوئی نیا رشتہ قائم ہو گیا ہو۔ ٹھیک 2 روز بعد جرمن ریڈیو نے اپنا پینترا بدلا اور کہنا شروع کیا کہ ہم 2 روز سے محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جبکہ ڈنمارک کی حکومت ہمیں کوئی ایک دوستی کا پیغام تک نہیں بھیج رہی۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جرمن ریڈیو نے شکووں اور شکایتوں سے آغاز کیا اور شدید نفرت پر مبنی اپنی نشریات کو اشتعال انگیزی تک جا پہنچایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک پر حملہ کیا اور اسے بھی ہڑپ کر گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر ڈنمارک کے لوگ اپنے حکمرانوں کو ہی گالیاں دینے لگے کہ ہٹلر نے تو بڑی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہا تھا، مگر یہ ہمارے حکمران ہی خراب نکلے۔ اس نئی فتح پر ہٹلر کا تھپکی والا ہاتھ جوزف گوئبل پر آتا اور ادھر وہ دھوکہ دہی کا ایک اور منصوبہ تیار کرنے لگ جاتا تھا۔ واضح رہے کہ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کا یہ انداز کم و بیش ان تمام ممالک پر آزمایا گیا جن پر قبضہ کرنا مقصود تھا، اور جرمنی دنیا کو تاراج کرتا ہوا فتوحات کے ریکارڈ بناتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پولینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، لگزمبرگ، فرانس اور چیکو سلواکیہ اور جانے کون کون سی مملکتوں کو رونتا چلا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ جھوٹ کو آخرکار شکست ہوئی اور شکست بھی ایسی کہ بہت ہی عبرتناک۔ جرمنی روس کی برفانی دلدل میں پھنسا اور ذلیل ہو گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر جوزف گوئبلز نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا اور پھر میاں بیوی نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ جرمن غلاموں سے بدتر ہو گئے۔ مغرب سمیت دنیا بھر میں 5 کروڑ سے زیادہ اموات ہوئیں۔ اس جنگ کا اختتام ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرانے کے بعد ہوا، جس میں ایک لمحہ میں 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ آج کوئی بھی جرمن ہٹلر کو جرمن نہیں مانتا۔ اٹلی کا حکمران مسولینی بھی اس عہد کا ایک فاشسٹ اور ہٹلر کا ہم نوا تھا۔ اسے لوگوں نے قبر سے نکال کر اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ اس ویڈیو کا مقصد اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا بھی ہے کہ وہ کارزار سیاست میں جسے چاہیں اس کا ساتھ دیں، مگر جھوٹ اور نفرت نہ پھیلائیں۔